الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، 12 لاکھ گنا بڑا، اور کوئی وہ ٹھوس چیز نہیں. گیسز ہیں، گیسز کا ایک مجموعہ ہے، اور اس کی رفتار ہے 6 لاکھ کلومیٹر فی 6 لاکھ میل فی گھنٹہ. 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کچھ گیسز ایسے جا رہی ہیں، گیس جا رہی ہے. اس گیس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک گاڑی جا رہی ہو تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جو اس سے قابو کر سکے. صرف اللہ ہے جس نے اس سے قابو کیا ہوا ہے. کہ تجلیل مستقر لہا، تیرے رب نے سورج کا ایک راستہ بنا دیا ہے، سورج ہمیشہ اسی راستے پر چلتا ہے، اس راستے کے دائیں بائیں ہوتا ہی نہیں. والقمر قدرناہ منازل، چاند کے اللہ تعالیٰ نے منزلیں طے کر دی ہیں. حتی عاد کالعرجون القدیم، بالکل ایسے باریک ہو جاتا ہے. للشمس ينبغي لها، سورج کی طاقت نہیں ہے ان تدرک القمر، کہ چاند سے ٹکر لے. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور دن میں طاقت نہیں کہ رات میں طاقت نہیں کہ دن سے آگے چلی جائے. یہ سب کچھ کس لیے ہے کہ اس کے پیچھے ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ ایک طاقتور رب ہے. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تم کس رب کا انکار کر بیٹھے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو بچھایا، جس نے 2 دن میں تمہارے لیے دھرتی کو بچھایا. ثم جعل فيها رواسي من فوقها، پہاڑ لگائے. وبارك فيها، اس میں برکتیں رکھی. وقدر فيها اقواتها، قیامت تک جن چیزوں کی ضرورت تھی سب کو زمین کے اندر اتار دیا. فی 4 ایام، یہ 2 دن اس میں مزید لگا کر ٹوٹل 4 دن میں تمہاری ساری زمین کو بنایا. سواء للسائلین. اب اللہ کی قدرت پہ دیکھو، ہماری زمین اس کائنات میں ایک ڈاٹ ہے، ڈاٹ سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں. ایک پن پوائنٹ جتنی جگہ گھیرتی ہے. اگر ساری کائنات کو کے سامنے اگر زمین کو رکھا جائے تو یہ ایک پن پوائنٹ کے برابر، ایک ڈاٹ کے برابر، ایک ذرے کے برابر ہے. باقی ساری کائنات، ستارے، سیارے، ناسا والے کہتے ہیں جو ستارے ہم نے دیکھ لی ہیں اگر ان کو صرف گنا جائے تو گنتی کرنے کے لیے 300 خرب سال کی ضرورت ہے. صرف ان کی گنتی کرنے کے لیے 300 خرب سال کی ضرورت ہے. اور گلیکسیز ہیں، کوئی 10 خرب کے قریب گلیکسیز ہیں، اور اس میں خرب ستارے، سیارے ہیں. پھر اوپر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں آسمان ہے. پھر اس کے اوپر کرسی ہے، اس کے اوپر عرش ہے. پھر 7ویں آسمان پر جنت ہے، پھر کہیں دوزخ ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے 6 دن میں بنایا. سب 6 دن. خلق السماوات والارض فی 6 ایام. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات کہ کوئی اس کی حد نظر نہیں آتی. اس ساری کائنات کو بنانے میں 6 دن لگائے. ان 6 دن میں 4 دن پورے صرف ایک ڈاٹ کو بنانے میں لگائے. باقی 2 دن میں 7 آسمان بھی بنا دیے، کرسی بھی بنا دی، عرش بھی بنا دیا، جنت بھی بنا دی، دوزخ بھی بنا دی، اور وہ سیارے بھی بنا دیے، گلیکسیز بھی بنا دی، اور پتہ نہیں کیا کچھ بنانے میں صرف 2 دن. ساری کائنات کے بنانے میں 2 دن، صرف زمین کے بنانے میں 4 دن. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. پھر تیرا رب آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ دھواں تھا. پھر اس نے 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے. 2 دن میں 7 آسمان، جنت، دوزخ، عرش، فرش، عرش، کرسی، لوح، قلم، ہر شے اللہ نے 2 دن میں بنائی. صرف لیسٹر کی اور انگلستان کی 7 بر اعظم کی زمین کو بنانے میں اللہ نے پورے 4 دن لگائے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ،
دیکھو تو صحیح زمین ہم نے تمہارے لیے کیسے بنائی ہے. امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا ہو اللہ کے سوا؟ تو ایک ذہن تو اللہ یہ بناتا ہے کہ ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے. اس کے بنانے میں اس نے کسی سے مدد نہیں لی. سارا نظام بنا کر وہ تھکا نہیں، سارا نظام بنا کر اس کو کوئی اونگ نہیں آئی، کوئی نیند نہیں آئی. اگلا ذہن اللہ تعالیٰ یہ بناتا ہے کہ اس ساری کائنات کے مالک کے بعد قابض بھی اللہ ہے، قبضہ بھی اللہ. للہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. ساری کا للہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجہ اللہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. فلا اقسم برب المشارق والمغارب يمسك السماوات والارض ان تزولا يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. یہ ساری جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس میں اللہ دوسرا ذہن یہ بناتا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں، اس کائنات پہ اللہ کا قبضہ ہے، یہ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے ارادے سے ہے، اللہ کی چاہت سے ہے. اور یہاں وہ ہوتا ہے جب یہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے تو یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہاں آ کر اللہ بات لانا چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان یہ سمجھیں کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. وہ نہیں ہوتا جو مال والے چاہتے ہیں، جو حکومت والے چاہتے ہیں، جو پاؤنڈ والے چاہتے ہیں، جو ڈالر والے چاہتے ہیں، جو دھن دولت سونے چاندی والی جو چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا. یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہ اللہ ذہن بنانا چاہتا ہے. نبیوں کے واقعات سے اللہ نے یہ ذہن بنایا کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کی چاہت کے بغیر یہاں وہ دن چڑھتا ہے تو اللہ کے ارادے سے، رات آتی ہے تو اللہ کے ارادے سے، موسم بدلتے ہیں تو اللہ کے ارادے سے، ہوائیں چلتی ہیں تو اللہ کے ارادے سے، بادل اٹھتے ہیں تو اللہ کے ارادے سے، بارشیں ہوتی ہیں تو اللہ کے ارادے سے. آپ اللہ سے دھوپ مانگتے ہو، آپ پر سارا سال بادل چھائے رہتے ہیں. ہم اللہ سے بادل مانگتے ہیں، ہم پہ سارا سال دھوپ چھائی رہتی ہے. ہم دھوپ سے تنگ ہیں، تم بادلوں سے تنگ ہو. تم اندھیروں سے تنگ ہو، ہم روشنیوں سے تنگ ہیں. تو کرنے والا تو کوئی اور ہے. تم چاہتے ہو انگلینڈ روشن دسمبر میں روشنیاں ہوں پر دن میں بھی اندھیرا، رات میں بھی اندھیرا. ہم کہتے ہیں کوئی تھوڑا سا تو بادل ہو، کوئی اندھیرا ہو پر دن میں بھی چاندنی، رات کو بھی چاندنی. تو کوئی اور ہے جو فیصلے کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں یار تھوڑی ٹھنڈک کر دے تو ٹیمپریچر 50 تک جا رہا ہے، 50 تک. پچھلے دنوں میں نے فون کیا، ان کا جو 49 ٹیمپریچر چل رہا ہے، 49 ٹیمپریچر چل رہا ہے. تمہارا 30 ہوتا تو تمہارے زبانیں باہر نکلے، تمہاری ہائی ہو رہی ہوتی. ادھر 49 50 تک 51 52 تک ٹیمپریچر جاتا ہے. تو یہ کون ہے جو ہمارے ارادوں کو توڑ رہا ہے؟ ہم ٹھنڈک چاہتے ہیں، گرمی آ رہی، آپ گرمی چاہتے ہو تو اور ٹھنڈک آ رہی ہے. آپ موسم کھلا چاہتے ہو، برف ہی گرتی جا رہی، برف ہی گرتی جا رہی، برف ہی گرتی جا رہی. سڑکیں سٹک ہو رہی ہیں، گاڑیاں بند ہو رہی ہیں، نظام زندگی مفلوج ہو رہا ہے، ایئرپورٹ بند ہو رہے ہیں، فضا میں دھند چھائی ہوئی ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ میں صحت چاہتا ہوں، مجھے بیماریاں پکڑ لیتی ہیں. میں زندگی چاہتا ہوں، مجھے موت پکڑ لیتی ہے. میں خوشیاں چاہتا ہوں، مجھے غم پکڑ لیتے ہیں. میں دوستی چاہتا ہوں، مجھے دشمن ملتے ہیں. میں بھلا چاہتا ہوں، میرا برا ہوتا ہے. میں عزت چاہتا ہوں، میں ذلیل ہو جاتا ہوں. یہ میں غریب، میں فقر، میں غنی بننا چاہتا ہوں، میں فقیر ہو جاتا ہوں. یہ کون ہے جو فیصلے کر رہا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق. یہ اکیلا اللہ شہنشاہ ہے جو فیصلے کر رہا ہے. یہ اللہ ذہن، یہاں اللہ ذہن لانا چاہتا ہے کہ اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کے چاہے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو اللہ نہ چاہے تو کوئی اس سے کروا نہیں سکتا. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یمسسک بخیر فهو على كل شيء قدیر. تیرا رب بھلائی کا ارادہ کرے تو برائی نہیں آتی، برائی کا ارادہ کرے تو بھلائی نہیں آتی. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو.
تیرا رب مصیبت لائے تو راحت نہیں آ سکتی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ تیرا رب بھلائی لائے تو مصیبت نہیں آ سکتی. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا تیرا اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا. وَمَا يُمْسِكْ اور اگر وہ بند کر دے فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ تو کوئی اس سے کھلوا نہیں سکتا. وَيُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ